میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی۔ مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت
اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ ہیں ہمارے اس مدرسے کے استاذ حافظ القاری عثمان غنی صاحب، جنہوں نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ چونکہ یہ پروگرام 2-4 دن کے اندر ہی طے ہوا اور پھر اس میں بھی صبح کا پروگرام طے تھا، مگر فلائٹ کے دیر سے وہاں سے نکلنے کی وجہ سے حضرت کی آمد یہاں دیر سے ہوئی، جس کی وجہ سے صبح کا پروگرام نہ ہو سکا۔ مشورے سے اب رات میں اس وقت حضرت سے وقت لیا گیا اور الحمدللہ حضرت نے بشاشت سے وقت بھی دیا، اور انشاءاللہ ابھی چند منٹوں میں حضرت بھی ہمارے درمیان میں تشریف لائیں گے۔ حضرت کی تشریف آوری سے پہلے ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس شہر حیدرآباد کے بلکہ تلنگانہ اور صوبہ آندھرا پردیش کے مشہور و معروف عالم دین اور شیرین بیان مقرر حضرت مولانا محمد عبداللہ شریف صاحب زندہ مجدوہم ہمارے درمیان میں جلوہ رونق ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مولانا عبداللہ شریف صاحب زندہ مجدوہم سے اور ان کی قیمتی خطاب سے مستفیض ہوں گے۔ میں مولانا عبداللہ شریف صاحب زندہ مجدوہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی مفید معلومات سے ہم سب کو بہرہ ہونے کا اور مستفید ہونے کا موقع دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء اکرام، اللہ رب العزت نے ہمیں مدرسے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ پاک مدارس میں پڑھنے کے لیے بچوں کو چنتے ہیں،
جیسا ہم بازار میں جاتے ہیں نا خریدنے کے لیے، کچھ سیب خریدنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ چنتے نہیں اچھے والے کون سے ہیں، چنتے نہیں چنتے، یا جو بولے وہ اٹھا لیتے ایسا، تو چنتے اس میں سے کون سا اچھا ہے، کون سا اچھا دکھ رہا ہے، کون سا جو ہے جس کا کلر اچھا ہے، تو ویسے چن کے لیتے ہیں ہم اپنے لیے۔ تو جیسے ہم بازار میں سیب خریدنے جا کے چنتے نا، ایسے ہی اللہ پاک قرآن پڑھنے کے لیے مدرسوں میں بچوں کے لیے چنتے ایسے، بہت سارے لوگوں میں سے، بہت سارے بچوں میں سے ہم کو چن کر یہاں مدرسے میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ہم کو چاہ کر مدرسے میں لایا، ہمارا انتخاب ہوا ہے، سلیکشن ہوا ہے، نہیں؟ اللہ کے پاس ہمارا سلیکشن ہوا کہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ لوگ ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اب قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے نا، قرآن کس نے نازل کی؟ اللہ رب العزت۔ اب ایسے ہی پہلے بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تو وہ کتاب کیا ہوتی تھی؟ صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ پاک چنتے تھے کہ نبی پڑھیں گے وہی سمجھائیں گے، نہیں؟ اس امت پر اللہ نے رحم کیا کہ اللہ پاک ہم کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو ترقی دے دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اور پھر یہ ناقدری کرتے ہیں قرآن کی، تو پھر اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ پر فخر کرنا، ہمیں اپنے آپ پر فخر ہونا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدرسے میں بھیجا ہے۔ مدرسہ، مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے، صحابہ میں سے بعض بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی ایک مسجد ہے نا، جہاں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہیں سے ایک صفہ جو ہے، چھوٹا سا چبوترا ہے، وہاں جو ہے آپ علیہ السلام کی درسگاہ مسجد کے اندر اور صفہ پہ صحابہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، نہیں؟ تو مدرسے میں آ کے پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے، چنے ہوئے ہم۔ اب یہاں پر کیا، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ صفات ہمارے اندر آنا ضروری، جس کی وجہ سے ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نگاہ میں، نظر میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے سلام کرنا، سلام کرنے کی عادت ڈال لینا، ہر چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ کہیں بھی جاتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، نہیں؟ تو ہمارے اندر بھی یہ بات آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ ہمیشہ سلام کرتے تھے، کہیں بھی جاتے تو سلام کرتے تھے، بلکہ ان کا معمول تھا کہ بازار جاتے تھے اور صرف سلام کرنے کی نیت، بازار میں ایک طرف سے جاتے لوگوں کو سلام کر لیتے ہوئے اور وہ کنارے پہ پہنچتے، پھر واپس آتے تھے سلام کر لیتے ہوئے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی عبداللہ آپ تو بازار میں نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں، پھر آپ بازار کیوں آتے؟ تو ان کا جواب ہوتا کہ میں صرف بازار جاتا ہوں سلام کرنے کے لیے۔ کیا کے لیے؟ سلام کرنے کے لیے۔ تو سلام کرنے کی عادت بہت اچھی ہے۔ سلام کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی سلام کرنے پر، نہیں؟ خالی السلام علیکم بولیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو سلام کرنا۔ اسی طرح اچھے انسان بننے کے لیے، ہمیں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اساتذہ کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے،
ان کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون. تو ایک مرتبہ ان کے استاد کلاس میں سے اٹھے، درسگاہ میں سے اٹھے اور جا کر جوتا پہننا تھا ان کو. تو یہ دونوں بچے بھی بھاگے، بادشاہ کے بچے تھے، بھاگ رہے ہیں کہ جا کے جوتا سیدھا کریں گے. تو دونوں گئے تو دونوں ایک ساتھ پہنچے. اب وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھا کروں گا، امین کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھا کروں گا، مامون کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھا کروں گا. تو استاد نے دیکھا تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑو مت، ایک جوتا تم سیدھا کر لینا، ایک جوتا تم سیدھا کر لینا. تو بادشاہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے استاد کا ایسا ادب کیا، ان کے جوتوں کا، ان کے چپلوں کو سیدھا کرنا. تو بادشاہ کو پتا چلا، اب بادشاہ کا بچہ ہے، تو بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ ناراض نہیں ہوئے. اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کے دونوں بچوں کو انعام دیا، کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے. تو استاد کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کرنا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں علم مل رہا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے سینے میں قرآن محفوظ کر رہے ہیں. تو اساتذہ کی خدمت کرنا یہ ہمارے اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے. کریں گے خدمت. اسی طرح کیا کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. بہت لوگ بڑے جو بنے نا، جن کے نام سنتے ہم، بہت بڑے ولی بنے، بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے مفتی بنے، تو وہ ایسے کام کر کے بنے. علم کے ساتھ یہ سارے صفات ضروری ہیں. تو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا شرف الدین رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ گھر کو گئے تو ان کی امی جان چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ. تو یہ گئے اور جا کر پیالے میں پانی لے کے آئے. تو جیسے لے کے آئے تو لے کے آنے تک وہ امی ان کی سو گئی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں، جیسے امی جان کی آنکھ کھلے گی میں پانی پیش کر دوں گا. تھوڑی دیر ہو گئی، اور دیر ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، رات کے 2 پہر گزر گئے. شرف الدین ویسے ہی پانی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی والدہ سوئی ہوئی. 2 پہر کے بعد آنکھ کھلی ان کی. مطلب رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد، تقریباً 5 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلتے دیکھا کہ بیٹا پہلا لے کے کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرف الدین تم جاتے اور سو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں امی جان، میرے دل میں آیا کہ آپ کی آنکھ درمیان میں کھلے گی تو پیاس لگے گی آپ کو، اس لیے میں نے سوچا کہ یہیں کھڑے رہوں. تو اس وقت اٹھ کر انہوں نے پانی پیا. اس کے بعد اپنے بچے کو دعا دی کہ اللہ تجھے نیک بنائے اور تجھے بہت بڑا ولی بنائے. اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا ولی بنایا، بہت نیک لوگوں کے سردار تھے. تو اساتذہ کی دعا لینے سے آدمی کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور ماں باپ کی دعا لینے سے بھی آدمی بہت ترقی کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان سے دعائیں لینی ہے. لیں گے دعائیں لیں گے. اچھا، اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے اندر نرمی پیدا ہونا. نرمی بہت اچھی چیز ہے. ہمارے اندر غصہ نہیں ہو. قرآن پڑھنے والے غصہ، یہ دونوں اچھی چیز ہیں. اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر نرمی آنا چاہیے. نرمی کا مطلب کیا ہے؟ غصہ نہیں آنا. چھوٹے بھائی بہن ہیں ہمارے، ان سے محبت کرنا. کوئی بھی کچھ کام بولے تو ان کا کام سن لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. غصے سے شیطان کیا کرتا ہے، ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے. غصہ جس کو جلدی آتا ہے نا، تو نیکیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. غصہ نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. نہیں؟
تو اس کے لیے کیا کرنا؟ نرمی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، نرم مزاج ہو جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی پر اللہ پاک وہ انعامات دیتے ہیں جو دوسری صفات پر نہیں دیتے۔ تو یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، نرمی، اور غصے کو ختم کر دینا، غصے کو پی جانا۔ غصے کو پینا پڑتا، کبھی غصہ آ رہا تو غصہ زبان سے نکلنا نہیں، باہر پی لینا اس کو۔ غصہ پئیں گے تو بڑے فائدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان۔ غصہ پینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب غصہ آ رہا ہے نا تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور وضو کر لینا۔ غصہ بہت آ رہا ہے، دوست نے کچھ بول دیا، غصہ بہت آ رہا ہے، نہیں، بعض والوں نے کچھ کہہ دیا، غصہ بہت آ رہا ہے، لڑنے کا دل چاہتا نہیں، کبھی کبھی لڑیں گے اس سے، تو لڑنے کا جب دل چاہ رہا نا، غصہ آ رہا، تو اس وقت جا کے وضو کرنا، وضو کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل یہ بتایا ہے کہ غصے کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ پڑھنے سے غصے کا جو لیول ہے نا وہ کم ہو جاتا، اس جملے میں بڑا اثر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر مرتبہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا، تو غصہ نقصان دہ ہے، غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ایک اچھے انسان بننے کے لیے، ہمیں کامیاب بننے کے لیے قرآن ہمارے سینوں میں آ جائے، اور اس قرآن کی ہم بھی خدمت کریں جیسے ہمارے اساتذہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، ایسے آگے چل کے ہم بھی کریں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے، اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اخلاق کی وجہ سے آدمی کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اس کے اعمال وزنی ہو جائے اور وہ قیامت میں مجھ سے قریب ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اخلاق اپنے اندر پیدا کرے گا، میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلاؤں گا، اس کے اخلاق اچھے ہو گئے۔ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے جنت کے لیول سے، فرسٹ کلاس کی، سیکنڈ کلاس کی، تھرڈ کلاس کی، فورتھ کلاس کی، ایسے 70,000 قسم کی جنت اللہ نے بنائی، تو ٹاپ کلاس میں جنت الفردوس ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو وہ ٹاپ کلاس کی جنت ہم دیں گے، اور اس میں ہم گھر دلائیں۔ ابھی اخلاق کیسے آتے ہیں؟ اخلاق جو ہے محنت کرنے سے اندر آتے ہیں۔ اساتذہ جو بولے ہمارے، اس کو اپنے اندر لانا، جو ہمارا دماغ بول رہا وہ نہیں، جو ہمارے اساتذہ بول رہے ہیں، جو آپ کو ٹرینرز یہاں پر بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، نہیں کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے لوگوں کے سامنے پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا ہم کو، تو اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ اخلاق جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے پیر تک ساری چیزوں سے اخلاق ہمارے نظر آئے لوگوں کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں بھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، یہ کہتے تھے۔ جا کے کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو بہت سارے علاقوں میں ان کو زبان بھی نہیں آتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی ہماری زندگی کو دیکھو بس۔ تو صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اسی طرح علم جو ہے محنت کرنے سے آتا ہے، ہمارے اندر محنت کرنے کی صفت پیدا ہونا۔
حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، عالم ہیں بہت بڑے. تو وہ بچپن میں اسکول میں مدرسے میں گئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اساتذہ پڑھا رہے ہیں لیکن ان کے دماغ میں بیٹھ نہیں رہا. تو استاد نے کہا کہ بھائی نکال دو اس بچے کو، یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. ان کو نکال دیا مدرسے سے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی دوسرے مدرسے میں لے کے جا کے شریک کریں گے کیونکہ پڑھنا تو ہے اس کو. دوسرے مدرسے میں گئے تو وہاں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یاد کریں، کیسے سمجھیں. ادھر سے بھی نکال دیا ان کو. تو جیسے نکالا تو وہ جا کے ایک جو ہے بولی کے پاس بیٹھ گئے، جہاں کنواں ہوتا نا، جہاں سے ڈول سے پانی نکالتے تھے پہلے زمانے میں، بولی ہوتی اس میں سے کھینچ کے پانی نکال رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیوں پڑھنے نہیں آ رہا ہے مجھے. تو شیطان تو پڑھنے والوں کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تو نہیں پڑھ سکتا، چھوڑ دے. ہر ایک سے یہ کہتا ہے شیطان کو پڑھائی اچھی نہیں لگتی. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم ان پڑھ رہے، جاہل رہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آئے. اب جتنے ہم پڑھ رہے ہیں نا تو ہم کو شیطان روزانہ سکھاتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں، اس کو بولنا ہم پڑھ سکتے. تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پر ٹھہر گئے اور دیکھا انہوں نے کہ اس کنویں میں پانی بہت نیچے تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے، کنویں کی رسی ایسے نہیں کھینچتے تھے، اس کو جو ہے دور تک لے کے جاتے تھے تو وہ پانی اوپر آ جاتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ جیسے اس کنویں سے پانی نکالنا مشکل ہے لیکن ایک بندہ محنت کر رہا ہے، یہاں سے لے کے رسی ادھر تک جا رہا ہے تو پانی اوپر آ جا رہا ہے، ایسے ہی اگر میں محنت کروں گا تو مجھے بھی علم حاصل ہوگا. تو انہوں نے پھر محنت شروع کی. تو اتنی محنت انہوں نے کی کہ وقت کے بڑے محدث اور بڑے مصنف بنے. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، بہت سارے علوم انہوں نے پڑھے. اللہ رب العزت نے سارے آسان کر دیے. تو ہم مدرسے میں آئے ہیں تو ہم کو اللہ رب العزت نے بہت سارا دماغ دیا ہے، پڑھنے کی صلاحیت سب کے اندر ہے. کوئی ایسا نہیں سوچنا کہ بھائی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، سب پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں اس لیے اللہ نے چن کے ہمیں مدرسے کے اندر بھیجا ہے. اور مدرسے کے اندر ہمیں پڑھنے کے زمانے میں ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں کہ اساتذہ ہمارے جو ہے کیا کر رہے ہیں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی ترقی، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ رب العزت نے بہت ان سے کام لیا ہے دین کا. کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں رکھی گئی ان کے علمی اعزاز کی وجہ سے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 مرتبہ بڑی خوشی ہوئی. ایک تو کعبے کی چابی مجھے جب دی گئی اور دوسرے حرم کے امام نے میرا ملفوظ ذکر کیا، میری کتاب کا ایک جملہ نقل کیا، تو بڑی خوشی ہوئی. تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ بڑے کیسے بنے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے شرارت کی اور استاد نے میری پٹائی کر دی، مجھے مار دیا. بہت میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ استاد ہیں، میں ان سے نہیں پوچھتا. تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت تقدیر کا فرشتہ رجسٹر لے کر کھڑا ہوا تھا کہ اگر یہ استاد پہ اعتراض کر دے تو ہم اس کی تقدیر میں ناکامی لکھ دیں گے. لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے پوچھا ہی نہیں استاد سے کیوں مارا آپ نے. تو اللہ رب العزت نے اس تقدیر لکھنے والے فرشتے سے لکھا دیا کہ اس کو ترقی دے دیں. تو اساتذہ کی قدر اور وہ ہمیں جو بتائیں ویسے کر دینا، اس کی وجہ سے ہماری ترقی ہوگی، ہماری عزت ہوگی، اللہ رب العزت ہمارا نام بلند کر دیں گے. اسی طرح
ہمیں کامیاب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاک صاف رہنے کا اہتمام کرنا. اللہ رب العزت پاکی صفائی کو پسند فرماتے ہیں. پاک صاف رہنے کا اہتمام کرنا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترقی کے لیے، ہمارے کامیاب ہونے کے لیے ایک صفت یہ دی ہے کہ خدمت کا جذبہ ہو. ہم خدمت کریں دوسروں کی، اپنے ساتھی کی، گھر والوں کی خدمت کرنا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے. ایک مرتبہ گرمی کا زمانہ تھا، بہت گرمی ہو رہی تھی. اب تو سردی کا زمانہ ہے نا، گرمی کے زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے، گرمی پسینے نکل رہے ہیں نا. تو اس زمانے میں ایسے فینس نہیں ہوتے تھے، ایسے جو ہے کولرز وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک آدمی پنکھا ایسا کرتے تھے. تو ان کا ایک خادم تھا، وہ پنکھا کر رہا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے. اتنے میں دیکھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، پنکھا کرتے کرتے وہ سو گیا بیچارہ. تو ان کی آنکھ کھل گئی بادشاہ سلامت کی. یہ اٹھے اور یہ اٹھ کر پنکھا لیا ہاتھ میں سے اور اس کو پنکھا کرنے لگے. بہت دیر کے بعد اس کی نیند ہوشیار ہو گئی. اس نے دیکھا کہ بھائی اب تو خیریت نہیں ہے، میں بادشاہ کو پنکھا کرنے کا، یہ مجھے پنکھا کر رہے ہیں. تو وہ بڑا گھبرا گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، کیونکہ تم میری خدمت کر رہے ہو اور تمہیں نیند لگ گئی تو میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں. تو خدمت ہمارے بڑے جو لوگ ہوئے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب سفر میں چلتے تو اونٹ پہ، گھوڑوں پہ ایسے سفر ہوتا تھا. تو اونٹ پہ جب سفر ہوتا تھا تو کسی کا سامان گر گیا نیچے، تو پیچھے والے یہ نہیں کہتے کہ بھائی تمہارا سامان گر گیا اٹھا لو، یہ نہیں کہتے تھے. وہ سامان کے قریب آتے، اپنا اونٹ بٹھاتے تھے، پھر وہ سامان اٹھاتے، پھر اس کے بعد اونٹ پہ بیٹھتے اور تیزی سے اس کو لے کے آگے چلتے اور جس کا سامان ہوتا نا اس کو دے دیتے تھے. اچھا، اونٹ کو بٹھانا اٹھانا بہت مشکل کام ہے. ایسا نہیں آج کل جیسا ڈس بریک مار کے اتر گئے اور آگے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا. اونٹ کو بٹھانا مشکل کام ہے، بیٹھتا نہیں اونٹ، بیٹھ گیا تو جلدی اٹھتا نہیں، بہت مشکل ہوتی اس کو. تو دوسروں کی خدمت میں ایسا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ہمارے اندر بھی خدمت کا جذبہ پیدا ہونا، کام کرنا. گھر میں گئے تو گھر والوں کے کام کرنا، اپنے خود کے کام خود کر لینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی اپنے گھر والوں کو آرڈر نہیں دیا ہے کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، نہیں. تو اس لیے ہمارے اندر یہ صفات آنا، اپنے کام خود کرنا، یہاں بھی خود کرنا، گھر پہ گئے تو بھی خود کرنا. خدمت سے خدا ملتا ہے. کیا ملتا ہے بھائی؟ خدمت سے، بولو سب بولو، خدمت سے. تو خدمت کرنے سے خدا ملتا. تو یہ چیز ہمارے اندر آنا ہے. اسی طرح بڑوں کا احترام. ہمارے خاندان میں، محلے میں بہت سارے لوگ بڑے ہیں نا، ہم سے بڑے، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک درخت ایسا ہے جو فضیلت میں مسلمانوں کی طرح ہے، سال میں ایک مرتبہ ضرور پھل دیتا ہے اور کبھی اس پر خزاں نہیں آتا، مطلب اس کے پتے جھڑتے نہیں. بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مجلس میں ایسا بھی سوال کر لیتے تھے. سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی کے ذہن میں بات آئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے وہ مجلس میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، ان کے دماغ میں بات آ گئی. انہوں نے سوچا کہہ دیں، پھر کہا کہ نہیں، جب بڑے لوگ خاموش ہیں تو میں نہیں کہتا.
مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اب مجلس ختم ہوئی. اچھا کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا وہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے اور وہ اس کے پتے جھڑتے نہیں کبھی. وہ ایسا ہر درخت کے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے موسم میں, لیکن کھجور کے پتے جھڑتے ہیں. تو جب گھر کو گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے جواب معلوم تھا لیکن میں نے بتایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتا دیتے تو بڑی خوشی ہوتی. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی تعظیم میں خاموش رہا, کیونکہ آپ اتنے بڑے ہیں اور نہیں بول رہے ہیں تو میں کیوں بولوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے اچھا کیا. تو بڑوں کا ادب, خاندان کے بڑے ہیں, محلے کے بڑے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑی بہنیں ہیں, ان کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا کریں گے. تو جتنے بڑے لوگ ہیں نا وہ عمر میں بڑے ہوں, چاہے علم میں بڑے ہوں, چاہے تجربے میں بڑے ہوں, ان کا احترام کرنا ہے. اسی طرح اچھا بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا بننے کے لیے ہمیں محنت سے پڑھنا ہے, محنت سے, دل بھی لگانا, دماغ بھی لگانا اور بڑی سوچ سے, فکر سے پڑھنا ہے. اور دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ مجھے علم عطا فرما اور اس علم پر عمل کرنا آسان فرما, اور اس علم کو دوسروں میں تقسیم کرنا اس کے لیے مجھے قبول فرما. اس کے لیے محنت. ہمارے اکابر اسلاف جنہوں نے ایسی محنتیں کی ہے کہ بہت سارے مرتبہ پڑھانے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ اس زمانے کے اندر جو سفر کرتے تھے نا, رکشے میں سفر کرتے تھے, تو کہتے تھے کہ آپ رکشے میں چلتے چلتے یہاں سے وہاں پہنچنے تک, گھر سے نکل کے آپ مدرسہ پہنچنے تک ہمیں کتاب پڑھا دیں. تو روزانہ ایسی کتاب پڑھ لیتے تھے لوگ. تو بڑی مشکل سے علم ملتا تھا. یعنی اسباب جو ہے, ادوات العلم یہ جتنے بھی ہیں نا, اس کی قدر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بڑی اچھی جگہ اللہ رب العزت نے دی ہے, سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, روشنی یہاں پر ہوا کا انتظام ہے. ہمارے اکابر جو پڑھے ہیں وہاں پر نہ روشنی ہوتی تھی نہ ہوا کا انتظام ہوتا تھا, گرمی سردی سے بچنے کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن پڑھتے تھے, دور دور سفر کر کے آ کے پڑھتے تھے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے. 4 مسلک ہے نا, حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی, اس میں سے ایک امام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ. مدینہ منورہ میں ان کی درسگاہ تھی, لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. اس میں سے ایک صاحب نے ان کے پاس جو ہے تعلیم حاصل کی ہے, اسپین سے آئے تھے وہ, ان کا نام تھا یحییٰ. وہ آئے اور مسجد نبوی میں ان کے حلقے میں بیٹھ گئے. تو مدینہ کے اندر ہاتھی ہوتے تھے, اچانک مدینہ کے اندر ہاتھی آئے, تو لوگ سارے دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ بھئی ہاتھی آیا. تو یہ جو یحییٰ جو تھے نا یہ وہی بیٹھے رہے. استاد نے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ بھئی تم ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی دور سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہیں دعا دی. تو اس دعا کے نتیجے میں یحییٰ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بنے, بہت دین کا انہوں نے کام کیا. تو علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, تو یہاں پر پوری جستجو سے, پوری محنت سے علم حاصل کرنا ہے. اور مدرسے کی ساری چیزوں کا احترام کرنا. ان ساری چیزوں کو ادوات العلم کہتے ہیں. مدرسے کی چارپائی ہے, مدرسے کی ہماری بیڈ شیٹ ہے, جانماز ہے, مدرسے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں ادوات العلم. اس سے علم آ رہا ہے. ان چیزوں پر یعنی یہاں رہ کر ان سہولتوں کو استعمال کر کے
ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی قدر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمیں قرآن حدیث نے سکھایا ہے کہ ہمارے اندر سنتیں ہیں. سنت بڑی پاورفل چیز ہے. سنتوں پر عمل ہمارے جو ہے اکابر علماء نے اسلاف نے کر کے دکھایا. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی ایسے ساتھ میں کشتیاں چلتی نا تو ان کی کشتی ایسے جا رہی تھی. بازو جو ہے یعنی ایک آدمی بندرگاہ پر جہاں پر کشتی رکتی ہے وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا. ان کی کشتی ایسے نکلی تو وہاں جو کنارے پر ایک آدمی ٹھہرا ہوا تھا اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا. تب سننے والے کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہنا ہے. تو جیسے کہنا تھا ان کو لیکن وہ کشتی آگے بڑھ گئی تھی, ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. تو انہوں نے کشتی والے سے کہا کہ آپ کشتی مجھے جو ہے واپس جانا ہے. تو اس نے کہا کہ بھنور بہت زیادہ ہے, آپ چھوٹی کشتی میں واپس جو ہے جانا بہت مشکل ہے, خطرہ ہے, اور اگر آپ جانا چاہتے تو 2 درہم خرچہ ہوں گے. اس زمانے میں 2 درہم بہت ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے, اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے. میں وہ نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے تم کتنی بھی مشکل ہو مجھے واپس بھیجو. تو ایک کشتی کا انتظام کیا گیا, چھوٹی کشتی, اور بڑی کشتی میں سے اس کو اتار کر وہ واپس وہاں کنارے پر آئے اور آ کر جس نے چھینکا تھا اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہا, پھر سے سفر کیا انہوں نے. تو سنتوں پہ عمل کرنا ایک جذبہ رہنا ہمارا. سنتیں جو پڑھائی جاتی ہیں ہماری دینیات کے اندر اس پہ عمل کرنے کی نیت ہو اور موقع محل پر عمل کرنا ہے. سونے کی سنتیں, کھانے کی سنتیں, پانی پینے کی سنتیں, کپڑے پہننے کی سنتیں, ہر موقع کی سنتیں ہمیں ماشاءاللہ سکھائی جاتی ہیں. تو وہ عملی زندگی میں وہ سنتیں ہیں, اس کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ سب. اسی طرح ہماری جو ہے ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے اور ہمارے علم سے ہمیں نفع ہو, اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا. ہماری دعاؤں کو اللہ پاک سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں. ہماری دعائیں نوٹ ہوتی ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا کوئی نہیں سن رہا, لیکن اللہ پاک جو ہے فرشتوں کو رکھے, کرامن کاتبین. ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک فرشتہ ہے, لیفٹ سائڈ پہ ایک فرشتہ ہے. جب آدمی دعا کرتا ہے نا, کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, 3 جگہ وہ سیف ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. پہلے 2 فرشتے جو رائٹ لیفٹ کے جو فرشتے ہیں نا وہ اس عمل کو لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر فلاں دعا کی تھی. دوسرے جس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہم, جہاں کھڑے ہو کر ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ محفوظ کر لیتے ہیں. تیسرے جس اعضاء سے ہم دعا کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, زبان سے دعا کر رہے ہیں, ہم دل سے دعا کر رہے ہیں, تو وہ اعضاء جو ہے گواہ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ اس نے فلاں فلاں موقع پر دعا کی ہے, اللہ اس دعاؤں کو, اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے. تو ہم اپنے لیے بھی دعا کرنا, اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنا, رشتہ داروں کے لیے کرنا ہے, ماں باپ کے لیے, سارے لوگوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے, اور اللہ پاک اس مجلس کو, اس مجلس میں جو حفاظ کرام ہیں ان کو بے انتہا قبول فرمائے, اور اللہ پاک جو ہے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے. جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں اللہ پاک جو ہے اساتذہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیرا, احسن الجزاء. میں ہمارے شہر بلکہ صوبہ تلنگانہ اور صوبہ آندھرا کے مشہور و معروف عالم دین جو بھی ہمارے درمیان میں ہم سے خطاب کر رہے تھے, حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب, حفظہ اللہ ورعایہ, وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں
مفتی عبید اللہ شریف صاحب زیدہ مجدہم، الحمدللہ ہم ان کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے. بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پرمغز باتیں اور بافیض اور مفید باتیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم سب کے قابل قدر اور معزز مہمان عالم دین سلسلہ نقشبندیہ کے معتبر اور مشہور و معروف بزرگ تصوف اور سلوک کی ماہر ترین شخصیت اور شعلہ بیان اور شیریں بیان مقرر حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب زیدہ مجدہم، خلیفہ مجاز حضرت عارف باللہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ حضرت والا سے ان کی پند و نصائح سے مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. ان بزرگوں کی باتوں پر، ان کی نصیحتوں پر ہمیں ہمیشہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت میں یہ بزرگ اور یہ اللہ والے، یہ نیک لوگ اور ہمارے یہ اسلامی رہنما اور قائدین، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، اور سرزمین ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. ان کا وجود ہم سبوں کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور ساری انسانیت کے لیے بالعموم اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے. میں ہمارے مہمان خصوصی بزرگ ترین عالم دین عارف باللہ حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور ان کی تشریف آوری پر صد بار اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت کی تشریف آوری ہم سب کے لیے نہایت ہی باعث خیر اور باعث برکت ہے. اللہ تعالی حضرت کی تشریف آوری کو ہم سب کے لیے اور اس مدرسے کے لیے ترقیوں کا، کامیابیوں کا زینہ اور ذریعہ بنائے. حضرت والا کی تشریف آوری الحمدللہ ہم سب کے لیے بہت ہی قیمتی اور گرامایا اللہ کا عطیہ اور اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے. ہم سب حضرت کی آمد پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ حضرت ہمارے شہر میں بارہا تشریف لائے اور انشاءاللہ العزیز تشریف لاتے رہیں گے. اللہ تعالی حضرت والا کی قیمتی نصیحتوں سے اور مفید ترین ہدایات سے ہم سب کو ہمیشہ اور بار بار فیضیاب ہونے اور مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور مواقع بھی عنایت فرمائے. الحمدللہ ہمارے درمیان میں حضرت والا جلوہ رونق ہیں. میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا ہم سب کو اپنے قیمتی اور پرمغز اور بافیض پند و نصائح سے اور خطاب سے مستفید ہونے کا موقع دیں. اللہ جزائے خیر دے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نسبت کی لاج رکھے اور بے انتہا قبول فرمائیں. آپ طالب علم ہیں، طالب علم ہیں، اور یہ اتنی عظیم الشان نسبت ہے کہ سمندر کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ بہت بڑی نسبت ہے. ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار اور آپ سے زیادہ مالدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن اللہ پاک نے ان بچوں کا انتخاب اتنے عظیم الشان کام کے لیے نہیں کیا، آپ کا کیا ہے. تو آپ اللہ کے منتخب ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں. اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، لوگوں کو شوٹ میں اور بوٹ میں دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، کسی کو کاروں اور بہاروں میں دیکھ کر اپنے آپ کو دل چھوٹا نہ کریں. اللہ نے آپ کے سینے میں وہ خزانہ رکھا ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کے دل اور آپ کے دماغ کا انتخاب کیا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گو کہ آپ کی ابھی تلاشی اگر لیں تو آپ کی جیب میں پھٹا ہوا نوٹ نہیں ملے گا، لیکن کچھ ہی دنوں کی بات ہے، دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان نعمتوں سے بھرے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جب بہترین عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، متبع سنت بنیں گے، جس بستی سے گزرو گے دھوم مچے گی، معرفت کی، محبت کی ہوائیں چلیں گی. جس گھر میں بیٹھو گے، جس کرسی پہ بیٹھو گے، وہ کرسی لوگوں کے لیے یادگار بن جائے گی. حضرت قاری صاحب آئے تھے، اس کرسی پہ بیٹھے تھے. جس چارپائی پہ آرام کرو گے وہ شاعر اللہ بن جائے گی. حضرت قاری صاحب آئے تھے، اس چارپائی پہ، اس کمرے میں آرام فرمایا تھا. ہم گئے گزرے جب کبھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو لائن سے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور سب کے دل میں یہ لالچ ہوتا ہے کاش میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، کاش میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. لوگ اپنی گاڑیوں میں بٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو یہ کیا؟ یہ دین کی نسبت ہے. لیکن پہلے بنیں ایسے، پہلے اپنے آپ کو بنائیں. لہذا قرآن پاک کی عظمت کو سینے میں رکھیں، اس کی محبت کو دل دماغ میں جمائیں، جی اس کا ادب اور احترام کریں. جو قوم قرآن پاک کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہے، سینوں سے لگاتی ہے، جی اور اس کا ادب اور احترام کرتی ہے، اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کیا کرتے. بشر حافی ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک زمانہ ان کی نادانی کا گزرا ہے، شراب میں مست. ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے تو کسی کاغذ کے پرزے پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا جو زمین پہ پڑا تھا. فوراً اس کو اٹھایا، اس سے مٹی صاف کی، اس کو آنکھوں سے لگایا اور اونچی جگہ پہ رکھا. یہ میرے اللہ کا کلام، یہ میرے اللہ کا نام، یہ کس نے زمین پہ ڈال دیا؟ اس کا ادب اور احترام کیا. اس لفظ اللہ کا ادب اور احترام کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کی عزتوں کے فیصلے کر دیے. اور کیا انتظام فرمایا کہ بشر حافی تو نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کے اوپر رکھا، ہم تیرے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ مشہور کر دیتے ہیں. چنانچہ اللہ نے ان کے دل کی حالت بدل دی، فیصلہ فرما دیا اور ان کی دل کی دنیا بدل گئی. تو طائب ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ایک مرتبہ ان کا قرآن پاک کی اس آیت پر ذہن گیا کہ اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. وجعلنا الارض مہادا، زمین کو ہم نے بچھونا بنایا. بچھونا اردو زبان میں کہتے ہیں بستر کو. جیسے مہمانوں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی مہمان آرام فرمائیں گے، قیام کریں گے تو بچھونا کر دیں. یو پی کے علاقے میں یہ لفظ بولا گیا، بچھونا کر دیں یعنی بستر بچھا دیں.
تو کہا کہ اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بتایا اور ہم اپنے بچھونے پہ کبھی پیر جوتے لے کے نہیں چڑھتے اور اللہ کے بچھونے پہ ہم اس کو جوتوں سے رونگتے ہیں. بس ایک حال طاری ہوا ان پر اور چپل نکال کے ایک طرف ڈال دی. پھر عہد کیا کہ اب میں اللہ کے بچھونے کی بے ادبی نہیں کروں گا, اس زمین پہ کبھی جوتے چپل لے کے نہیں چلوں گا. اب ان کا ایک حال تھا. اللہ نے اس حال پر کیا انعام فرمایا, اس زمانے کے ان کے محلے اور گاؤں کے جانوروں کو الہام کر دیا, خبردار راستوں میں پیشاب پاخانہ نہ کریں, اس لیے کہ یہاں میرا بشر حافی ننگے قدم چلتا ہے, اس کے پیر ناپاک نہ ہو جائیں. کہتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے جانوروں نے پیشاب کیا تو اس نے کہا اوہو, لگتا یہ ہے کہ بشر حافی کا بستی میں انتقال ہو گیا ہے, اس لیے کہ میرے جانور تو راستوں پہ کبھی پیشاب پخانا مینگنی کرتے نہیں ہیں, یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس کے لیے اکرام کیا گیا تھا اب وہ دنیا میں رہا نہیں. بستی میں آ کے پتہ چلا کہ ہاں فلاں وقت پر بشر حافی کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے اللہ کے نام کا ادب اور احترام کیا تو اللہ نے کیسا لوگوں کے دلوں میں عزت و احترام کا مقام عطا فرمایا. اس لیے پیارے بچوں, قرآن پاک کو چوما کرو, سینے سے لگایا کرو, آنکھوں سے لگایا کرو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ قرآن پاک کو دونوں ہاتھوں سے سر پہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے ھذا دستور ربی, یہ میرے رب کا قانون ہے, یہ میرے رب کا قانون ہے. محبتوں کے ساتھ پڑھو اس کو جی, عظمتوں کے ساتھ پڑھو. یہ اللہ کا کلام ذاتی ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہے. کتنا پیارا تحفہ ہے, محبتوں سے دیکھیں اس کو. اس لیے سبق یاد کرنے سے پہلے فوراً ایسے کھول کے بیٹھ مت جاؤ, قرآن پاک کو اٹھاؤ, اس کو سینے سے لگاؤ اور کو پیارے اللہ, اس کلام میں یہ آپ کا سچا کلام ہے, یہ آپ کا سچا کلام ہے. پیارے اللہ, اس کلام میں جتنے اوامر ہیں اس پر عمل کرنے اور جتنے نواہی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس کلام کے اندر جتنے کام کرنے کے لیے کہا ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. جن کاموں کی کرنے سے روکا گیا ہے اللہ ان کاموں کے کرنے سے رکنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اس کے ایک ایک حرف کے ایک ایک نور کو میرے سینے میں محفوظ فرما. عظمت کے ساتھ یہ دعا کریں جی, پھر اس کے بعد چومیں, پھر اس کو کھولیں جی, اور عظمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پڑھیں. اس وقت لایانی باتیں نہ کریں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, ادب کے ساتھ چھوئیں, باوضو قرآن پاک کو رکھیں, جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھیں. یہ سب اتنا جب احترام کرو گے, ادب کرو گے, اللہ پاک اس کے بدلے نہ جانے آپ کی قسمت کے کیا کیا فیصلے فرمائیں گے. نیز پیارے بچوں, اپنے استاذ کا ادب احترام کرو, درسگاہ کا ادب احترام کرو جی, تپاہیوں کا ادب احترام کرو, جھاڑو دینے والے اور مطبخ میں کھانا پکانے والے یا والی جو بھی ہیں ان کا ادب احترام کرو, اس لیے کہ وہ اسی دین کی نسبت پر وہاں کام کر رہے ہیں. ان کو اس حیثیت سے مت دیکھو یہ نوکر ہیں, یہ نوکر نہیں ہے, یہ خادم ہیں, دین کے خادم ہیں, دین کی نسبت پر یہ کام کرنے آئے ہیں. میں اپنے گھر کے اندر کسی کام والے یا کسی کام والی کا ایرے غیرے کا انتخاب نہیں کرتا, انہی کا کرتا ہوں جن سے کچھ مناسبت ہو, جن کو ہم اپنا جی قابل اعتبار سمجھیں, ان کو گھر میں بلاتے ہیں جھاڑو پوچھے کے لیے. تو جب ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کا معیار ہے کسی ایرے غیرے کو گھر میں نہیں انٹری دیتے, تو پھر اللہ پاک بھی ان درسگاہوں کے اندر, ان مساجد کے اندر ایرے غیرے کو انٹری نہیں دیتے, بلکہ اللہ پاک کا بھی ایک انتخاب ہے. تو آپ اللہ کے منتخب ہیں, اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی انتخاب کو رد نہ کریں, اللہ کی پسند کو رد نہ کریں. آپ پڑھیں گے, آپ کے ماں باپ بھی خوش, اساتذہ بھی خوش, اللہ بھی خوش, فرشتے بھی خوش, فرشتے بھی خوش. اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے شیطان بھی خوش, دنیائی کفر بھی خوش, عالم کفر بھی خوش, نفس بھی خوش. اب آپ خود فیصلہ کریں کس کو خوش کرنا ہے. ہمیں اپنے رب رحمان کو خوش کرنا ہے. محنتوں کے ساتھ پڑھیں, دل کو چھوٹا نہ کریں, صاف ستھرے رہیں, وقار کے ساتھ رہیں. ہم بھی خدا رکھتے ہیں, یہ کیفیت ہونی چاہیے. لوگوں کے پاس دنیا کے کچھ چند سکے ہیں تو کیا ہوا, ہم بھی خدا رکھتے ہیں جی, یہ کیفیت ہونی چاہیے, ہم بھی خدا رکھتے ہیں. ہم اپنے جی اس کائنات کے مالک و خالق کا تعلق اپنے دل میں رکھتے ہیں. جس کی دیوی تھوڑی سی روزی پر آپ اتراتے ہیں, ہم اسی رب سے اپنا یارانہ رکھتے ہیں, اسی سے اپنی ملاقات رکھتے ہیں, اسی سے اپنی مناجات رکھتے ہیں. اس لیے پیارے بچوں, دل چھوٹا مت کیا کرو, صاف ستھرے رہا کرو,
اور جب جیب میں ایک بھی پیسہ نہ ہو ان دنوں میں تو اور زیادہ صاف ستھرے رہو، اور اللہ سے کہو پیارے اللہ آپ جانتے ہیں نا، اللہ آپ جانتے ہیں میں رہ تو رہا ہوں اس طرح سے جیسے شہزادے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے میری جیب کے کسی میرے جو کرتے میں جیب لگی ہے سارے کونے اس کے خالی ہیں۔ میرے پیارے اللہ مجھے دینے والا بنائیے، خرچ کرنے والا بنائیے، یا اللہ مجھے بھکاری نہ بنائیے۔ یہ اللہ سے مانگ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، یہ ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ حضرت والا کی تشریف آوری کے اس مبارک موقع پر مدرسہ ہدیٰ کے 3 طلباء جن کا حفظ قرآن مجید تکمیل کو پہنچا ہے، حضرت والا سے ہم گزارش کریں گے کہ حضرت والا ان طلباء کو اپنی مبارک زبان سے آخری سبق پڑھا دیں تاکہ ان کے حفظ میں پختگی اور برکت ہو جائے اور یہ عالم دین بھی بنے، جید حافظ بنے، جید عالم بنے۔ میں آواز دیتا ہوں ان خوش نصیب طلباء کو جنہوں نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی، حافظ سید اسحاق اور حافظ ابو سفیان اور حافظ اسلم، یہ 3 طلباء اوپر آ جائیں اسٹیج پر۔ حضرت والا ان طلباء کو آخری سبق پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت والا کی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی، نماز پڑھ کے سارے حضرات تشریف لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین۔ الذی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، تین بچوں نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آج انہوں نے آخری سبق سنا کر، آخری سبق پڑھ کر اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کے سینے میں یا اللہ اس کی نور کو صبح قیامت تک باقی فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، پڑھانے والے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ان بچے کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ یا اللہ، ان بچوں کو یا اللہ قرآن پاک کی حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو قاری قرآن بنا، ان کو ناشر قرآن بنا، ان کو عاشق قرآن بنا کے قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، اتنی عظیم الشان دولت سینے میں لے کر گناہوں کے راستوں پہ چلتے نہ پھریں۔ یا اللہ، دنیا کی گلی کوچوں کے اندر گناہوں کے راستوں میں گھومتے نہ پھریں۔ میرے پیارے اللہ، اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جس زمانے میں یہ بچے یاد کر رہے تھے، نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان نے بہکایا، دل میں وسوسے ڈالے، نفس و شیطان نے ان کو پلاننگ سجھائی کہ چلو بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر برتن صاف کر لیا کریں گے، وہاں کچھ پیسے بھی مل جایا کریں گے، کھانے کے لیے کھانا ملے گا، رہنے کے لیے چھت ملے گی، اور انجوائے کے لیے موج مستی کے لیے پیسے ملیں گے۔ لیکن میرے پیارے رب، آپ کی رحمت غالب آ کر رہی، آپ کا فیصلہ غالب آ کر رہا، نفس و شیطان خائب و خاسر ہوئے۔ میرے پیارے رب، جب آپ نے یہاں تک پہنچا دیا، میرے پیارے اللہ، ان کو اب نشان عبرت بننے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ان کو کامیاب فرما دیجئے، کامیاب فرما دیجئے۔ ان کے پیچھے دوسرے بچے صف میں لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آج تڑپ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی تھوڑی محنت کر لیتے، آج ہماری بھی تکمیل ہو جاتی۔ بہت سے تکمیل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ، سب کے اختتام عافیت کے ساتھ فرما دیجئے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو کچھ اسباق یاد کرنا پڑھنا دشوار و مشکل نظر آ رہا ہوگا، لیکن میرے پیارے اللہ، ان کے لیے آسانی مقدر فرما دیجئے، قوت حافظہ عطا فرما دیجئے، فہم عطا فرما دیجئے، یاد کرنا آسان فرما دیجئے، یاد رکھنا آسان فرما دیجئے،
اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، اور جب ضرورت پڑے تو اس کی نشر و اشاعت کرنا آسان فرما دیجیے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ وہ کچھ تمنائیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ آپ دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں، سب کے دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ، مخلوق کی محتاجگی سے حفاظت فرما، اپنا محتاج بنا کے رکھیے، اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے بدن میں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن ایک 4 انگل کا عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے پیارے اللہ، اس پیشانی نے آپ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، یہ آپ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکی، اور نہ کبھی انشاءاللہ جھکے گی۔ یہ کٹ تو سکتی ہے لیکن جھک کبھی نہیں سکتی۔ اللہ اسی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہر طرف کفر کا شور، برائیوں کا زور ہے، میرے پیارے اللہ ہدایت کو عام فرما، اسباب ہدایت کو عام فرما، مراکز ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ، جہت ستہ سے ان کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مشاعر اسلامیہ، وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی جہت ستہ سے حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یقیناً پیارے اللہ، آج یہ معصوم بچے حافظ قرآن بنے، ماں باپ کے لیے آج کا دن، آج کی رات کیسی خوش نصیب رات ہوگی۔ میرے پیارے اللہ، کتنا پیارا دن ہے آج کا، ماں باپ کا دل، ان کی کلیاں کھل چکی ہیں، یا اللہ ان کی امیدیں بر آئی ہیں۔ یا اللہ، کتنی مرتبہ بچوں نے کہا امی ہمارے لیے حفظ کرنا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم بھاگ جائیں گے۔ جیسے بچہ یہ کہہ کر مدرسے کی طرف آیا، ماں نے فوراً مصلی بچھایا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور پیارے اللہ، ماں کتنی مرتبہ آپ کے سامنے تڑپی ہوگی اور کتنی مرتبہ روئی ہوگی، کتنی مرتبہ استاذوں نے دعائیں کی ہوں گی۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے سب کو اعزاز بخشا، سب کی محنتوں کو ٹھکانے پہنچایا، سب کی محنتوں کو کنارے لگایا۔ آج یہ بچے حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، آج ایک جلسہ ہو رہا ہے، ان کے سروں پر تاج لپٹے ہوئے، پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اور ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا جہاں ان کے ماں باپ کو اعزاز کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، اور سچے موتیوں کا تاج ان کی پیشانیوں پہ رکھا جائے گا۔ میرے پیارے اللہ، وہ دن بھی عافیت سے دکھائیے۔ پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، احسن الجزاء۔ میں اس مبارک و مسعود موقع پر حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ ان 3 خوش نصیب طلباء حفاظ اکرام کے ہاتھ میں سند حفظ بھی اپنے مبارک ہاتھ سے عنایت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، زہد و ورع میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہر قدم ہر دم کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ ان 3 طلباء میں سب سے پہلے طالب علم حافظ محمد سفیان ولد بدر الزمان نے قرآن مجید کی تکمیل کی، ان کو حضرت والا سند سے نواز رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر طالب علم حافظ محمد اسلم ولد محمد بشیر الدین ہیں، جنہوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تکمیل کی، حضرت والا سند عنایت فرما رہے ہیں۔ تیسرے حافظ صاحب ہیں حافظ شیخ سید اسحاق ولد شیخ محمد اسماعیل صاحب، حضرت والا ان کو بھی سند سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر و اقبال میں، صحت و عافیت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور حضرت والا کا سایہ عاطفت ہم سبوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں حضرت والا کا اور اسی طرح آئے ہوئے تمام ہی معتبر اور معزز اور موقر مہمانان حضرات کا، اور بالخصوص حضرت والا کے جو میزبان ہیں اور ہمارے کرم فرما اور ہمارے بہت ہی مخلص دوست حافظ محمد شبیر صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حضرت والا کی تشریف آوری کے لیے ہماری گزارش کو قبول کیا اور حضرت کو یہاں پر لے آئے۔ اللہ بہت جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ حافظ شبیر صاحب کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ میں
فردن تمام حضرات کا، مہمانان حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ تشریف لا کر اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کو اور حضرت والا کی قیمتی نصائح کو ہم سب کی ترقیوں کا زینہ اور ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة